السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں، لائٹ آف اسلام اسلامک ٹی وی پروگرام، جو ہر اتوار کو دن میں 12 سے لے کر 1 بجے، جو کہ سینٹرل ٹائم ہوتا ہے، ہیوسٹن ٹائم، ہیوسٹن سے یہ پروگرام آپ کے لیے لائیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس پروگرام میں آج جناب مفتی سلیم صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو انٹروڈکشن کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذہن میں آپ کے سوال ہے تو آپ ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین پہ آ چکا ہے، اور جو ہے جب ایک عالم موجود ہوتا ہے تو عالم کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ آج ہم تلاوت قرآن پاک سے، جس طرح سے آپ سب کو پتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک جو اللہ کا میسج ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر جو ہے اللہ نے اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلام پاک آپ اور ہم تک پہنچایا ہے۔ جو بھی انسان جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو، جس قوم سے بھی اس کا تعلق ہو، اللہ کے میسج کو اگر وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، تو ایسے انسان پھر اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک سے بچنے والا بن جاتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت جب آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی زندگی کو جب ڈھالے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کلام پاک میں بہت ہی خوشخبری دی ہے کہ ایسے انسان کے لیے ہم نے جنت آراستہ کی ہے۔ آئیے اس جنت کے راستے کو اختیار کیجئے۔ جو بھی راستہ آپ اختیار کیے ہیں، اگر وہ جنت کی طرف نہیں جاتا ہے تو یقیناً وہ دوزخ کی طرف جائے گا۔ اس راستے سے ایگزٹ لیجئے اور یو ٹرن بنا کے اس راستے کو اختیار کیجئے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہی قرآن مجید اور اللہ کے نبی کے تعلیمات، یہی آپ اور ہم کو جنت لے کے جائیں گے۔ آپ رمضان بھی آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ، اپریل کی 13 تاریخ سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ صرف 9 دن رہ چکے ہیں رمضان شروع ہونے کے لیے۔ آئیے مدعو کرتے ہیں جناب مفتی سلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ بہت پروگرام اس لائٹ آف اسلام میں کر چکے ہیں پہلے بھی، اور جو ناظرین ہیں وہ آپ کو بخوبی جانتے ہیں بھی ہوں گے، اور آپ کی آواز سے کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ مفتی صاحب بہت پروگرامز کر چکے ہیں اسی ٹی وی 1 USA سے لائٹ آف اسلام کے ذریعے۔ تو آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان کی آمد ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا سبب بنائے، اور ساری امت مسلمہ کو یہ رمضان اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور ہر بلا سے بچائے، ہماری یہی دعا ہے۔ آمین آمین۔ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن اپنے سینے میں رکھتا ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے کہ ایسے انسان کے لیے جو ہے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس زمرے میں آپ آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی دیا ہے ماشاءاللہ۔ ہم اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی جوڑ ہے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک جو 5 پلر آف اسلام میں وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایونٹ میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے۔ تو اب بسم اللہ کیجئے، تلاوت قرآن پاک اور اس کا ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں اللہ کیا ہم سے مخاطب ہے، کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو ماشاءاللہ اور بزرگوں اور ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بتایا ان لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں. تو ایسا ہے جیسے کہ ایک دانہ جب ڈالتے ہیں زمین میں، اس دانے کے بعد جو ہے ایک دانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کئی بالیاں، پھر اس کے بعد کئی ان بالیوں میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کا 1 روپیہ یا 1 ڈالر یا 1 پینی یا 1 پیسہ جو بھی خرچ کرتے ہیں، دیکھنے میں کیا ہے وہ ایک ہے، لیکن جیسے زمین میں 1 دانہ بوتے ہیں تو اس سے ہزاروں دانے اگتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے 1 پینے سے ہزاروں اللہ کی طرف سے کیا کہتے ہیں اس مال میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو رزق ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی برکتیں، رحمتیں اترتی ہیں آپ پر. اور اللہ نے یہ مثال ہمیں خاص بتائی، حالانکہ یہ مثال ایسی ہے کہ ایک کسان کے لیے مفید ہے، لیکن اللہ نے ساری انسانیت کو بتا دیا کہ جیسا کسان جو بھی بوتا ہے وہ ساری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، صرف کسان ہی کو فائدہ نہیں ہوتا. کچھ بھی جو زمین پہ بوتا ہے، فارمنگ کرتا ہے، کچھ بھی اگتا ہے زمین میں، تو وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے. اسی طرح سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہزاروں گنا فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ بڑھاتے ہی رہتے ہیں اس میں جو ہے بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کمی نہیں آئی. آپ
اللہ کے راستے میں جیسے خرچ کرتے ہیں نا، تو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اپنا بینک کھول دیا ہے، اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اب اس میں آتے ہی رہیں گے پیسے، اب اس میں جو ہے برکت آتی رہے گی، رحمتیں آتی رہیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا جو ہے کیا کہتے ہیں اسے جانتے بھی ہیں اور بخشش کرنے والے. کیونکہ اب جب آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس میں چیزیں شواف کی بھی کبھی آ جاتی ہیں، کبھی صدقہ خیرات میں آگے پیچھے چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ کہنے اللہ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ جو ہے بے انتہا جو ہے رحم اور برکتوں سے جو ہے معاف کر کر اور درجات بلند کر کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور نوازنے والے بھی ہیں. اور پھر کہیں اللہ کو ہر چیز کا علم بھی ہے، کوئی اللہ کو بیوقوف بھی نہیں بنا سکتا، اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں، کون کس کے لیے کرتا ہے کیسا کرتا ہے. آج کل اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے کہ ہم مدد تو کرتے ہیں لیکن نام و نمود میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھی میں اتنا سخی بن جاؤں، میرا نام ہو، میرے لوگوں میں جو ہے چرچا ہو، اور اس کے لیے جو ہے میڈیا میں، فیس بک میں، آج کل واٹس ایپ میں، اور پھر ٹی وی میں، اس میں سب آ کے وہ سب چیزیں بتاتے ہیں. خیر انکریج کرنے کے لیے تھوڑا بہت صحیح ہے، لیکن اللہ کے لیے خاموشی سے جو کام ہوتا ہے وہ دکھاوے بازی میں فائدہ مند نہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں، نہ ستاتے ہیں لوگوں کو، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں لہم اجرہم عند ربہم، یہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے. کیا ہوتا ہے یہ بھی کہ آدمی 1 روپیہ دیتا ہے تو 100 باتیں سناتا ہے اور اس کے اوپر 100 احسان جتاتا ہے، تجھے دیکھ میں نے یہ کیا، تجھے میں نے وہ کیا. اس سے وہ آدمی لینے والا بھی شرمندہ آتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ کرنے کے بعد اللہ کے لیے پھر احسان نہیں رکھتے، ستاتے نہیں ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے جو ہے اللہ کے نزدیک اجر ہے. اور سب سے بڑا اجر کیا کہہ رہے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ دونوں عظیم چیزیں ہیں. خوف جو ہے آدمی کو کل مرنے کے وجہ آج ہی مار دیتا ہے کہ بھئی خوف کہ بھئی مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، وہ آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں ہوگا نہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے جنت میں خاص اللہ نے کئی جگہ کہا ہے جنت میں جو جائیں گے یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کو سب چیزیں ملیں گی، نہ کبھی خوف ہوگا نہ کبھی غم. خوف کیا کہ کہیں ایسا نہ کچھ ہو جائے تو پھر چھین لیا جائے، اور غم کیا کہ بھئی جو کچھ جو ہے ملنے والا ہے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. یہ غم بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آدمی ان چیزوں میں پھنس جاتا تو بڑا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کرے اللہ کے لیے وہ احسان نہ جتائے، کسی کو بھی کرے تو سمجھے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں قول معروف، کہ بھئی آپ جو ہے بات بھی کرو تو نرمی سے بات کرو. ایسا نہیں کہ بھئی آپ نے ان کو کچھ احسان کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر برس پڑے ہیں، اس کو دادا گیری دکھا رہے ہیں، چیخنا چلانا، بدسلوکی کرنا، روب ڈالنا، تجھے معلوم ہے میرا احسان ہے تجھ پر تو اب اس کو دباتے رہنا. وہی کہنا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ان کو جو ہے درگزر کرو اور بہتر ہے اس خیرات کے جس کے پیچھے ستانا ہو. مطلب جو آدمی ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، وہ جو ہے اتنا اعتبار نہیں ہے، اتنا ویلیو نہیں ہے، اتنی اس کی ریسپیکٹ نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، بھلے وہ کتنا بھی کر لیا ہو. اس کے مقابلے میں کسی سے پیار سے بات کر لیا. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیار سے بھی بات کیا کرو، اور سب کو جو ہے دل جیتنا سیکھو. دل جیتنا، پیار سے بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے. قول معروف صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی چیزیں بتائی ہیں، لیکن ابھی ہم قرآن کی جو ہے کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اپنا جو ہے صدقہ خیرات ضائع مت کرو، اور جو ہے احسان رکھ کر ان کو تکلیف دے کر آپ نے جو بھی خرچ کیا ہے ينفق مالہ رئاء الناس کی دکھانے کے لیے، اور پھر جو ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، جن کو قیامت میں اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہے، ورنہ یہ سب نہیں کرتے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ فمثلہ کمثل صفوان، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کے اوپر جو ہے تھوڑی سی مٹی پڑی تھی لیکن بارش کے پانی نے وہ بھی صاف کر دیا. مطلب کہ آپ کو جو کچھ کیا تھا کچھ بھی نہیں ملا، آپ نے صدقہ کیا، اپنے پیسوں میں سے خود جو محنت کیے تھے وہ دیا، لیکن اس میں جو ہے آپ نے احسان رکھ کر ستایا، تکلیفیں دی، تو آپ کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا انہوں نے جو کمایا ہے وہ جو ہے کچھ بھی نہیں. اور ایسوں کو سوائے
جو ہے خالی ہاتھ کے سوائے نقصان کے، کیونکہ بھائی اس نے اپنا مال بھی دیا اور اللہ کو بھی ناراض کیا، اور پھر جو ہے کوئی اللہ کی طرف سے بھی مدد نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کا جو رزلٹ، جو نتیجہ ہوتا ہے صدقہ خیرات کا، جیسے پہلی آیت میں ہم نے سنا کہ بھئی ایک دانہ ڈالتے ہیں تو ہزاروں دانے نکلتے ہیں وہ اچھے اور اللہ کے لیے کرنے میں، تو وہ سب چیزوں سے محروم، پھر آگے چل کے اللہ کی لعنت اس پہ ایک، اب اس پہ ایک لمبی تفصیل ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ کافر ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہدایت والے لوگ نہیں، وہ اچھے لوگ نہیں مانے جاتے، وہ کافروں میں مانے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے چل کے کہا کہ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو، اپنے دلوں کو ثابت جو ہے رکھ کر، جو ہے اپنے دلوں میں پورا یقین کے ساتھ کہ بھی اللہ ہماری مدد کریں گے، اور پھر ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے ہے کہ جو ہے جیسے کہ ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر پڑا ہے جو ہے اس میں بارش ہو رہی ہے، تو جو ہے اس میں جو ہے پھل اور جو ہے آتت اکلھا ضعفین کی پھل، اور جو ہے اس میں جو ہے میوے اور اناج اگ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اس میں، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر نہ پڑا اس پر جو ہے، اگر وہ بارش بھی نہ ہوئی پھر بھی جو ہے اس میں جو اللہ کی برکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں وابل فطل کی، وہ جو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے بارش کے علاوہ بھی تھوڑے سے شبنم کے خطرے، یا تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا کہ بارش کی طرح اسپرنگ، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جھڑی پڑی بارش کی، جھڑیاں جو بارش کی جیسے، وہ بھی جو ہے اس میں ان کے لیے برکت ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھداروں کے لیے کافی، اللہ کے لیے کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ جو تھوڑا بھی کرو اس کے نتیجے اچھے ہیں، اس کے رزلٹ اچھے ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی چیز وہ محتاج نہیں ہے کہ بھئی یہ ہو تو یہ ہوگا، اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ چیزیں اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اللہ سے چھپے ہوئے کام نہیں کر سکتے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ پسند آتا ہے آپ میں سے کسی کو کہ یہ ہو کہ آپ کا باغ ہو کھجور کا، انگور کا، اور نہریں نیچے بہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس باغ میں آپ جو ہے میوہ اور سب کچھ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور ایک دم سے جو ہے بڑھاپا آ گیا اور آپ کی اولاد بھی جو ہے کمزور ہو گئی، فَأَصَابَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تب ایک دم سے جو ہے آگ کا کوئی گولا یا کوئی چیز ایسا حادثہ ہو گیا کہ وہ پورا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم جو ہے یوں سمجھاتے ہیں اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو جو ہے پورے انسانوں کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو، کہ سمجھیں کہ تم جو ہے اچھا کام کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ جیسے یہاں ہوتا کیا ہے، بھئی نماز ہے میں اپنے طریقے سے پڑھوں گا، یا روزہ میں اپنے طریقے سے رکھوں گا، یا جو ہے زکوٰۃ ہے میں اپنے طریقے سے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے جو اللہ نے بتایا قرآن کے ذریعے سے یا آپ سب نے بتایا اسی طریقے سے کرنا، اور جتنا عاجزی سے ہمبلنس سے کریں گے اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو ہے اس پہ آگے بڑھ کر، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، انشاءاللہ تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آگے بڑھ کے خوب جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، عاجزی انکساری کے ساتھ کریں، اور جیسے ابھی یہ جو آیتیں ہمارے سامنے آئی اس کا خیال رکھیں کہ کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، کسی کو احسان نہ جتائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ریکویسٹ آئی ہے اپنے یہ سیگمنٹ کو پورا ہونے کے لیے بریک لینے کا ہے ہمیں یہ آیت سے، اللہ کے قرآن مجید کی آیت کے ٹرانسلیشن سے یہ بات سمجھ میں آئی، جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جو عمل دکھاوے کے لیے کرو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے چٹان پر کچھ مٹی وغیرہ ہے اور بارش ہونے کے بعد وہ سارا کلین پتھر ہو جائے گا، اسی طرح سے ہم جو بھی عمل کریں گے اگر وہ دکھاوے کے لیے ہوگا تو وہ سارا جو ہے کلین ہو جائے گی پلیٹ، اور اس کا اجر ملنے کے بجائے اللہ کا غضب ہوگا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس سے بچنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔